عوام جو ہے اس کی یقیناً ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، ہر حوالے سے. اور اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں 9 کروڑ سے لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ایسی رپورٹس آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے، اور پارلیمان میں آنے والی جماعتیں یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. عوام ایک سیریس ایفرٹس، ایک سیریس کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں، لیکن جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا. ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ دینے میں، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو آزاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے. تو اب پارلیمان میں اگر ہم بیٹھے عوام کے مسائل پہ بات کرنے کی بجائے گالی گلوچ کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور پھر عوام سیاستدانوں کی پہلے بھی عزت کم ہوئی ہے، اور ہم اپنے ان شہداء کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے پھانسی کی سولی پہ بھی چڑھے اور شہادتیں بھی دیں، اور وہ کارکن جو بیچارے کوڑے بھی جنہوں نے کھائے. تو پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کے خطاب کے اوپر پہلے بھی کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو سپیچ کی تھی اس کے آپ نکات دیکھ لیں. ہم نے پولرائزیشن کا خاتمہ، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جو عوام کے حقوق کی بات کی، عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کی، تو اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو آپ اپنی سپیچز میں کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے غیر پارلیمانی رویے جو ہیں اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. ہم اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان قوتوں کو جو پارلیمان کو نہیں چلنے دینا چاہتے، جو ہیں تو سیاستدانوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سیاستدان نہیں ہیں. دوسرا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے 70% ہماری اکانومی جو ہے منسلک ہے زراعت کے اوپر، اور زراعت میں اس وقت کیونکہ سیزن ہے، فوڈ سیکورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا، اور گندم اس کا مین ایک جز ہے. تو گندم کی جو پیداوار بمپر کراپس ہوئی ہیں، لیکن ہماری نگران حکومت کے دور میں جو گندم ایک بہت بڑا کرائم، ایک جرم کیا گیا کہ 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی، جبکہ 47 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پاسکو پروونشل گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے اور ایک گندم امپورٹ کی. پیپلز پارٹی پہلے بھی جب ہمارا 2008 سے 13 کا دور تھا، پہلی حکومت تھی جس میں گندم سرپلس ہوئی. تو اب جا کے اس کے بعد پہلے بھی مشرف دور میں بھی امپورٹ ہوتی رہی خربوں کی، پیپلز پارٹی کے بعد پھر امپورٹ ہوتی رہی، آپ باہر کے ممالک سے منگواتے رہے. اگر کسان نے گندم پیدا کرنی شروع کی ہے اپنے مزدور کے لیے، اپنے ہاری کے لیے، اپنے عام غیر کاشتکار طبقے کے لیے، تو یہ ہماری حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اب پھر ہم ایک کرائسس کی طرف جائیں گے. آئندہ گندم لگائے گا کوئی نہیں، اگائے گا کوئی نہیں. تو میری حکومت پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ایک دانہ خریدیں. اس وقت 300 روپیہ بوری کے رشوت کے حساب سے ایک بیگ کی رشوت دی جائے، خالی بیگ دینے کی کسان کو. تو کسان کا قتل، معاشی قتل جو ہے اس سے بچائیں اس کو. اور اگر پاکستان میں کسان بھی سڑکوں پہ آ گیا یا کسان نے بھی کاشتکاری چھوڑ دی تو یہ ملک مزید کرائسس میں چلا جائے گا. تو پیپلز پارٹی یہ بھرپور مطالبہ کرتی ہے. اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کا، وہ سندھ کا کسان ہو، پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو، کشمیر کا ہو، اس کو بچائیں. اور یہ آپ گندم خریدیں اور عوام کو سستا آٹا، سستی روٹی ضرور دیں، لیکن کسان کی گندم ضرور جو آپ نے قیمت مقرر کی ہے 3900 اس پہ انشور کریں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ ہم نے بے نظیر کا سپورٹ پروگرام، جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے. ایک ہی پاکستان میں ایسا کام ہے جس کی ساری پارٹیاں بھی تعریف کرتی ہیں اور ساری دنیا بھی تعریف کرتی ہے، لیکن ہماری لوگوں کو وہ بھی جو قسطیں ملتی ہیں، جو ٹرانچ ملتی ہے، وہ انہوں نے ایک عجیب سا سسٹم بنا دیا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. بینکس کے پاس، گورنمنٹ کے خزانے سے بینکس کے پاس تو اربوں روپیہ چلا گیا، اب وہ بینکس پیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو آگے ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی فیئر نہیں ہے.
تو میری گزارش ہے کہ غریبوں کو ہم ضرور دیں ان کو، لیکن ان کی عزت نفس کا بھی دھیان رکھیں. اور یہ اگر آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے کسی کو جیلسی ہے تو اس کے اس پاکیزہ کام کو داغدار مت ہونے دیں. یہ ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی کہ اس کے اوپر اسپیشل ایک دھیان دیا جائے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور مزید تیزی کے ساتھ لوگوں کو تاکہ پیسے ملیں. دور دراز علاقوں میں جو بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں اگر ان جو پاز بنائے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن جو پیسے دینے کے طریقہ کار ہے اس میں قباحت ہے، اس کو ذرا اور شفاف ہونا چاہیے. جی یہ بتایا بھی آپ نے چیئرمین پی ایس سی کی بات کی، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت JUI سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اور پی ایس سی کی چیئرمین شپ آفر کرنے والی، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں پی ایس سی کی چیئرمین شپ یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کوئی حکومت، دیکھیں اسپیکر نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور اس میں جتنے بھی آپ کے پاس سیٹیں موجود ہیں چاہے حکومت کے ہیں چاہے حکومت کی اتحادی ہیں، جو حکومت اس کی اتحادیوں کو اپنے ایک کوٹا ملنا ہے، اپوزیشن کو اپنے کوٹا ملنا ہے. اپوزیشن نے آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیئرمین شپ ان کی کون کون سی کمیٹیز ان کے پاس جا رہی ہیں اور اس میں کس کس کو انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین بنانا ہے. اور اگر کہیں پہ ان کا ڈیڈ لاک آتا ہے تو اسپیکر اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے. ایسا سچ حکومت کی ایسی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کہ ہم پی ایس سی کی چیئرمین شپ یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہم JUI کو دیں. ہاں اپوزیشن کو جانی ہے، اپوزیشن نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو جو ہے وہ کون کون سی چیئرمین شپ جو ہے وہ ملنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چیزیں ہو جانی چاہییں. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ماضی میں 2014 میں جب دھرنا دیا تھا عمران خان نے چائنا کے اس میں آنا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے وہ سرتاز ہوا، اس کے بعد کچھ اور بھی اسی طرح کے باہر کے ممالک نہ آ سکے اور سرمایہ کاری جو ہونا بھی وہ رکی. اب ایرانی صدر بھی آئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں PTI کا رویہ آج بھی وہی ہے، وہ کچھ ماضی سے سیکھے نہیں ہے اور PTI چیئرمین آج جو بھگت رہے ہیں جیل، کیا یہ ان کی اپنی داستانیاں ہیں یا پھر ان کو پارٹی کے لوگوں نے کروایا ہے؟ اور ساتھ مشورہ کیا دینا چاہیں گے تو وہ اس جو حکومت ہے اس وقت جو چل پڑی ہے اور تمام نے جو بھی مینڈیٹ جس کو دیا 2018 میں وہ جیسے ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے انہیں کہ اس وقت وہ ایک سیاسی بصیرت دکھائے یا آگے بڑھے یا پھر وہی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ وہ بڑا عقل کل ہے، وہ کسی سے مشورے بھی نہیں کرتا اور بڑے مہارت کے ساتھ اپنی پارٹی والوں کو بھی لڑا رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ نکلتا ہے اڈیالہ سے اس کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا 5 لوگ، میں نے کہا نا 5 فرنچائز ہے، 5 لوگ نکلتے ہیں 5 مختلف قسم کے، ایک شمال میں جا رہا ہوتا ہے، ایک جنوب میں جا رہا ہے، ایک مشرق. لہٰذا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ یہ چیزیں بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں. جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انہوں نے دھرنا دیا، جب ایران کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انہوں نے سعودیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، اپنے ہی ترجمان سے دلوائی اور اپنے ہی لوگوں سے کہا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. 2 دن پہلے میرے ساتھ ان کے ایک ٹی وی پہ چینل پہ ان کے ایک بیٹھے ہوئے تھے پارٹی کے لوگ، کہتے ہیں وہ ہمارا ترجمان ہی نہیں ہے، ہماری ترجمانی نہیں کر رہا. میں نے کہا یہ فیصلہ آپ آپس میں کر لیں. اگر میں آج یہاں پر بیٹھا ہوں یا ہم 4 یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کی اس پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم کوئی ذاتی حیثیت سے نہیں بیٹھے. جیسے میں نے نیشنل الیکشن پلان کی بات کی، آپ نے لوگوں کو مروایا، شہید کروایا، تو کیا آپ لوگوں نے پھر کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. آج جو لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اس کی FIR جو ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ ہونی چاہیے اور ان کی ٹیم پہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور آج وہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کرتے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے.